اب یہاں پر اب دیکھیں نیکسٹ والا کہ ادراک ایک ایسا عمل ہے جس میں افراد ایک لمحے یا وقت میں دیے گئے اپنے تمام احساسات تجربات کو بامعنی انداز میں قبول کرتے ہیں، ہے نا. احساسات کے ذریعے جتنا علم ان کے پاس میں ہے اس کو ایک معنی دیتے ہیں اور ایک نام کے ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں. ادراک میں انفرادیت ہوتی ہے. اب دو لوگوں کا پرسیپشن ایک جیسا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا نا، دونوں الگ الگ سمجھتے ہوں گے. بھی جس کو چٹکا لگا ہوگا وہ سمجھ رہا ہے چٹکا لگا ہے، لیکن جس کو جو ہے اس کا احساس نہیں ہوا تو وہ اس کو نہیں سمجھے گا. بلکہ یہ سمجھ لیں آپ کے ایک نے جو ہے ایک پھل آپ کو پسند ہے تو آپ کو اس کا پرسیپشن کیسا ہے، اس کو وہ آپ کو اچھا لگے گا، اور کسی کو وہ پسند نہیں ہے تو وہ اس کو برا لگے گا. تو پرسیپشن دونوں کا الگ الگ رہے گا، ہے نا. یہ چیزیں الگ الگ رہے گی، ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ دو لوگوں کا اس کے متعلق عمل الگ الگ ہو سکتا ہے. ادراک دراصل ایسے جو ہے ہمارے اعمال کا سیٹ ہے یا ذخیرہ ہے جس کے ذریعے ہم اشیاء کو پہچانتے ہیں، منظم کرتے ہیں، اور احساسات کو جو ہمیں ماحول کو مہیجات سے محسوس کراتے ہیں، ان تمام کو ہم پہچانتے ہیں. یہ جو ہے ایپسٹائن راجرز نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. اس کی دوسری ڈیفینیشن ہے کہ معنی کے متعین کرنے کا عمل ماضی کے تجربات پر مبنی ماحول سے متعلق یا منحصر معلومات کے حصول کے ذریعے. کسی بھی چیز کے معنی لینے کا جو عمل ہوتا ہے تجربات کے ذریعے، معلومات کے ذریعے، وہ پرسیپشن کہلاتا ہے. ہمارے دماغ میں عصبی اشارے جو ہم دیکھنے، سونگھنے اور چھونے کے لمحہ بلمحہ ملے جلے عمل کے ذریعے اطراف کی دنیا کے مکمل تصویر بناتے ہیں، اس عمل کو ادراک کہتے ہیں. مطلب ہمارے حسی اعضاء جو بھی معلومات ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں وہ دراصل ہمارے جو اطراف میں دنیا پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں اس طریقے سے، اس لیے وہ عمل ادراک کا عمل ہوگا. جیسے آپ جو ہے کسی چیز کو ایک اورنج کلر کا آپ کو شربت دکھائی دے گا تو آپ کو کیا لگے گا، یہ اورنج کا شربت ہے نا، اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، آپ پرسیپشن ہے یہ آپ کا ٹیسٹ، وہ ہوگا کہ آپ اس کو میٹھا سمجھیں گے. بھئی اباز کسی نے پیا ہوگا تو وہ اس کو کڑو بھی لگے گا، ہے نا، لیکن مرچ دیکھیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے، میٹھی ہے نہیں، بلکہ وہ پرسیپشن کیا ہے آپ کے ذہن میں، اس کا تیز کا پرسیپشن ہے. یہ دراصل ہمارے سینسری آرگنز کے ذریعے ہمارے مائنڈ میں یہ سب چیزیں سیٹ ہے پوری طرح سے. یہ ہمارے تجربات ہیں ماضی کے، یہ ہمارے ماحول کے ذریعے ہمارے ماحول کی معلومات ہے جو ہمارے مائنڈ میں سیٹ ہے، وہ دراصل چیزوں کو نام دے رہی ہے. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ فین، آپ فین کے لیے کیا کنسپٹ آپ کے ذہن میں آئے گا، کون سا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بھی ظاہر سی بات ہو اس کو جو ہے کچھ پنکھے پتے لگے ہوئے ہوں، وہ گھومے، یہ تب فین ہوگا. لیکن اب یہ فین سیلنگ فین بھی ہو سکتا ہے نا، یہ فین ٹیبل فین بھی ہو سکتا ہے، یہ کولر میں بھی لگا ہوا فین ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ہی میں نے فین کہا تو آپ کے ذہن میں کون سی شکل بنی کہ ایک گول دائرہ ہو، اس کے اطراف میں کچھ جو ہے پلیٹس لگے ہوں، جو پتے لگے ہوں، جو گھومے اور وہ اس کو وہ دے. آپ کو اگر میں ٹیبل کہوں تو ٹیبل کا آپ یہ ٹیبل کی شناخت ہے، پرسیپشن ہے جو آپ کے ذہن میں فکس ہے، ایک تصویر ہے. جیسے میں ٹیبل کہہ رہی ہوں آپ کا پرسیپشن بتائے گا آپ کو کہ یہ اس طرح سے اس کو 4 پیر رہیں گے، اتنا لمبا رہے گا، چھوٹا رہے گا، اس طرح سے اتنی ہائٹ پر رہے گا، اور اس پر یہ کام کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے، یہ دراصل ادراک ہے ہمارا، چیزوں کو ان کی شکلوں کو پہچاننے کا عمل پرسیپشن کہلا رہا ہے. اب اس کی نیکسٹ والی ڈیفینیشن دیکھیے کہ قوت بصارت کے ذریعے، مطلب جو ہم دیکھنے کی قوت ہے، اس کے ذریعے مختلف متعدد اشیاء کا کسی ایک مکمل اور بامعنی چیز کی طور پر پہچاننا یا سمجھ لینا روپ ادراک کہلاتا ہے، فارم پرسیپشن کہلاتا ہے نا، شکل دینے والا ایک ہمارا ادراک کہلاتا ہے. ادراک دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں افراد اپنے ایک لمحے یا وقت میں دیے گئے تمام حسیاتی جو تجربات ہوتے ہیں اس کو بامعنی انداز میں قبول کرتے ہیں، ہے نا. ادراک جو ہے یہ مہیجات کے مطلب اخذ کرنے اور بیان کرتے وقت ہم جو ہے اپنے جملوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. حسی اعضاء بیرونی اور اندرونی دنیا سے معلومات اکٹھا کر کے علامتی روپ میں وہ معلومات ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور اس پر عمل ہو سکے اور اس پر دماغ سابقہ معلومات اور ہم نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق معلومات کی حقیقی دنیا تیار کرتا ہے. یہی دراصل ادراک کہلاتا ہے.
اب ادراک کا عمل ہوتا کیسے ہے آپ دیکھیں، اس کو میں نے ایک شکل کے ذریعے اس کو بتانے کی کوشش کی ہوں. دیکھیں آپ، یہ ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، مہیجات، اسٹیمولس ہے نا. اسٹیمولس کیا ہے؟ مہیجات ہے، محرکات ہے جو ہم کو ایکٹیو کرتی ہیں. یہ دراصل ہمارے سینسری آرگنس اس کو دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگھتے ہیں. اس کا احساس ہمارے سینسری آرگنس کرتے ہیں، عصبی آخذین کرتے ہیں. اور یہ پیغام جیسے ہی ہمارے سینسری ریسیپٹرز اس کو لیتے ہیں، فوراً سے ہمارے سینٹرل نروس سسٹم، مرکزی عصبی نظام تک میسیجز پہنچاتے ہیں. دماغ، مرکزی عصبی نظام کیا ہے؟ ہمارا دماغ. ابھی دماغ کیا کرتا ہے؟ ہمارے آموزش، ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہماری میموری اور ہمارے اطراف میں جو سائیکولوجیکل اسٹیمولس ہیں، ہمارے نفسیاتی مہیجات ہے، ان کو جمع کرتا ہے. ان کے ذریعے جو معلومات اس کے پاس رہے گی وہ پھر آپ کے زبان پر اس کو فوراً لا لے گا، وہ آپ کی یادداشت میں اس کو فوراً لا لے گا. یہ پرسیپشن ہے، اس کو ادراک کا ہے. یہ ادراک کی تنظیم ہے، ایک سسٹم ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں اب یہ جو ہے ادراک کی جو تنظیم ہے، اس کو سمجھنے کی اور ایک کوشش کریں کہ جرمن ماہر نفسیات کوفا کولر اور وورتھ میور نے اپنی پوری کوششیں اس پر صرف کی، اس مطالعے پر کہ ادراک کے نئے تناظر کیا ہوں گے، ہے نا. جسٹالٹ سائیکالوجی ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ فرد میں عصبی معلومات کو ایک شکل دینے کی فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے. جسٹالٹ جسٹالٹ ایک جرمن لفظ ہے جس کا معنی ہوتے ہیں ایک اچھی روپ کے، اچھا شکل کے. یعنی جسٹالٹ نظریے کے جو حامی تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں کے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایک مکمل شکل پر توجہ مرکوز کی جائے، یہ ان کا ماننا تھا. جسٹالٹ کے جو ماہرین ہیں ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ ہمارا دماغی عمل ہمیشہ ایک اچھی شکل کی طرف توجہ ہماری مرکوز کرتا ہے. اس لیے ہم ہر چیز کو کل کے طور پر سمجھتے ہیں، یعنی پوری کی پوری سمجھتے ہیں نا. اور ادراکی تنظیم کا اصول بھی یہی ہے. رحم معنی جسے کہا گیا ہے نا، اس کو جو ہے ایک معنی کی شکل میں لیتے ہیں، ایک اچھی شکل کے طور پر لیتے ہیں. اب اس میں جو سائیکولوجی کیا کہیں گے آپ، پرنسپل آف پرسیپچل آرگنائزیشن ہے، ادراکی تنظیم کے جو اصول ہے، اس میں شکل اور عرض دو چیزیں ہیں. آپ ایک شکل کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اب جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بیس ہوگا تو شکل بنے گی، اور جب شکل بنے گی تب آپ اس کو پہچانیں گے، تب آپ اس کو نام دیں گے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں، شکل اور عرض کی یہ جو چیزیں ہیں، شکل اور عرض ایسے علیحدہ روپ ہے کہ سوچئے اگر شکل اور عرض کی تنظیم نہ ہو تو ہمارے آس پاس کی دنیا میں بڑی خلط ملط ہوگی نا، بڑی چیزیں مل جائے گی. کیوں؟ تو شکلیں ہیں، بنی ہوئی ہے، ہم اس کو نام سے پہچانتے ہیں. بیس ہے، بیس پر ہی کوئی چیز بنتی ہے، بیس کے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی. تو ہم کیا، بغیر بیس کے اگر کوئی چیز نہیں تو ہم اس کو پہچان نہیں سکیں گے. ادراکی تنظیم کیا ہے کہ یہی شکل اور عرض کے واضح تصور کے بغیر ادراکی تنظیم ممکن ہی نہیں ہے. ہم جو ہے اپنی بصارتی دنیا کو ہمیشہ شکل اور عرض میں ہی منتظم کرتے ہیں، ہے نا، یہی کام چلتے رہتا ہے. ہم جو ہے شکل ہمیشہ باقی دنیا سے الگ نظر آتی ہے. مثلا ہم لفظوں کو کاغذ پر لکھتے ہیں، تصویر کو دیوار پر دیکھتے ہیں اور کپ کو میز پر دیکھتے ہیں. تب الفاظ، تصویر اور کپ ہمیں پس منظر سے باہر نظر آتے ہیں. اور اگر ہم جو ہے ویسے ہی ان کو وہاں چپکا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے نا. آپ کپ کہیں گے تو کپ کے لیے آپ بظاہر سی بات ہے دیوار پر کپ تھوڑی لگا ہوا ہوگا. کپ کے لیے آپ ٹیبل کا ہی تصور کریں گے، ہے نا. اب آپ کو حروف ہے تو حروف بورڈ پر لکھے ہوں گے یا پیج پر لکھے ہوں گے، یہی چیزیں رہے گی. یہ دراصل ہمارے پہچاننے کا عمل ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے فینومینا ایسوسیٹڈ وتھ پرسیپشن. پرسیپشن سے ہمارے جڑے ہوئے مظاہر کون سی حقیقتیں ہیں جو ہمارے پرسیپشن سے جڑے ہوئے کون سے معاملات ہیں. انہوں نے جو ہے یہاں پر ماہر نفسیات نے دو پروسیس بتائے ہیں، ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ پروسیس. ٹاپ ڈاؤن پروسیس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک شکل، آپ اس کو دیکھیں. اکثر یہ ہوگا کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایل دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ کو ایچ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ آپ کو کیا دکھائی دے گا، بی یا 13، ہے نا. لیکن کیا ہوگا، موسٹ آف یو مسٹ ہیو پرسیو تھرڈ اسٹیمولس گیون above as a letter B instead of number 13. This happened because of top down processing. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم تمام یا سب وقت ہمارے تمام حصے اعضاء پر توجہ دیتے ہیں
تو ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حصے اعضاء مغلوب ہو جاتے ہیں، ہے نا، غالب ہو جاتے ہیں، اور اب ہمارے حصے اعضاء غالب ہو گئے تو کیا ہوا، اسی وجہ سے کئی مرتبہ ہمارا دماغ جو ہمارے پاس عام معلومات ہوتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے اور کسی ایک مخصوص مہیج کو عکس کرتا ہے، کوئی ایک مخصوص چیز کو اس نے لے لیا ہمارے دماغ نے۔ اب اگر کیا ہوا، اگر ہم ٹاپ ڈاؤن پروسیس کا استعمال کرتے ہیں تب ہماری سمجھنے کی صلاحیت یا معلومات کو سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ جس حال میں شے ہے ہم اسے اسی میں سمجھتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر اس کو اس طرح سے لکھا ہوا دیکھا، آپ اس کو بی سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ اب یہ ہو سکتا ہے 13 بھی ہو، لیکن اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ بی ہے تو یہ آپ کا ٹاپ ڈاؤن پروسیس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اور دوسرا پروسیس ہے باٹم اپ پروسیسنگ۔ دیکھیں آپ، یہی چیز کو میں آپ کو ابھی اور ایک اصول میں بھی بتاؤں گی اس کو کہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ادراکی تجربات ہمارے حصی مہیجات پر پوری طرح منحصر ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اب اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ جو ہے اس شکل میں، اب یہاں پر آپ اس کو یہ جو ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ اس میں ایل ہے، ایچ ہے، اس لیے یہ بی ہوگا، ہے نا۔ اس کے تناظر میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہم اسی کے متعلق اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر اسٹار ہے، ایک آپ کو ایرو دکھائی دے رہا ہے، تو پھر یہ 13 ہوگا۔ کیا کریں ہم یہاں پر ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں ہم نے اس کے مطابق جو ہے اس کو ٹاپ ڈاؤن کیا، مطلب جو تھا اسی کے متعلق اس کو لے لیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر آپ اس کو 13 لیں گے، تو اب یہ کیوں لے رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پہلے اب یہاں پر ہم نے دیکھیں یہاں پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ادراکی تجربات ہمارے حصی مہیجات پر پوری طرح سے منحصر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے، ہمارے ایک تجربہ ہے کہ بھی اسٹار ہے، ایرو ہے، تو پھر اب یہاں پر یہ جو نمبر ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے کوئی الفابیٹ تو نہیں ہوگا۔ تو اب اس نے کیا کیا، اور وہ کسی بھی تناظر یا ماحول سے متاثر نہیں ہوتے جہاں چیزوں میں ہو۔ کچھ حالتوں میں یا انہی حالتوں میں ہم ماحول سے تقویت حاصل کرتے ہیں اور اسے احساسیت میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر ادراک کرتے ہیں۔ یہی عمل باٹم اپ ہے، نیچے سے اوپر جانے والا عمل ہے باٹم اپ۔ کیا ہوا، آپ نے بھی محسوس کیا کہ یہاں پر تو کوئی سملیرٹی دکھائی نہیں دے رہی، تو پھر یہ 13 ہوگا، ورنہ سملیرٹی دکھائی دی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو کہ نہیں یہ معلومات یہ پس منظر میں یہ ہے تو یہی رہے گا۔ اب یہاں پس منظر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، اس کے باٹم سے اپ جا رہے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ عمل جو ہے آنے والی محیط سے شروع ہوتا ہے اور چیز کی پیشکش جو ہمارے ذہن میں ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دراصل یہ پروسیس ہے۔ دیکھیں آپ اس کو پھر سے میں ایک بات بتا رہی ہوں، میں امیجز بھی ڈال رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو، کہ یہ جو ہے آپ اس کو سمجھ کیسے رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی سملرٹی ان تینوں میں نہیں دکھائی دے رہی ہے تو پھر یہ 13 ہوگا، لیکن جب یہاں پر آپ کو دکھا کہ یہ ایل ہے، یہ ایچ ہے، تو پھر یہ بی ہوگا۔ یہ ایک عام کنسیپٹ، ایک جنرل کنسیپٹ ہم لگاتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہمارا ادراک ہے، یہ ہمارا پرسیپشن ہے۔ اب اس کے کچھ لاز ہوتے ہیں پرسیپشن کے، کچھ لاز ہیں، تقریباً آپ کی کتاب میں 4 دیے ہوئے ہیں، لیکن میرے پاس چونکہ 7 ہے تو میں آپ کو وہ بتا دوں۔ ہمارا دماغ ایک مخصوص طرز پر کام کرتا ہے جس میں تمام معلومات کو ہمارے حسی اعضاء یا احساسات کے ذریعے منظم اور بامعنی بناتا ہے۔ جرمن ماہر نفسیات میکس ورتھ ویمر نے 1932 میں اس کی وضاحت کی اور ادراکی تنظیم کے اصولوں کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ اصول جو ہے مندرجہ ذیل ہیں۔ فرسٹ ون، پہلا ہے قرب کا اصول، پرنسپل آف پروکسیمیٹی۔ دیکھیں آپ یہاں پر قرب کا اصول، دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4، اب یہ 4 یہاں پر 8 لائنیں ہیں، ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ 8 لائنیں۔ یہ 8 لائنیں اگر بکھری ہوئی ہوتی تو کوئی شکل نہیں بنتی تھی، لیکن جب یہ نزدیک ہے تو ہم اس کو کتنی جوڑیاں کہہ رہے ہیں، ہے نا، کتنی، 1 2 3 4، بلکہ یہ باقاعدہ ایک جوڑی بن گئی۔ لیکن یہ بکھری ہوئی رہتی تھی تو ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے تھے، کوئی شکل نہیں بناتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے، پرنسپل آف پروکسیمیٹی، جو چیزیں نزدیک رہے گی وہ ایک شکل اختیار کر لے گی، ہے نا، ایک شکل اختیار کر لے گی اور ہم اسی فاصلے کی وجہ سے اس کو پہچانیں گے۔ یہ ایک اصول ہے۔ پرنسپل آف سملیرٹی، ہے نا، مشابہت کا اصول، یعنی چیزیں ایک جیسی ہے تو ہم بالکل اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں، اس کو ہم اس طرح سے پہچانتے ہیں، جیسے اب یہ بلیک ڈاٹس ہے اور یہ وائٹ ڈاٹس ہے نا۔ ایسی مختلف چیزیں یا معلومات جو یکساں خصوصیات کی حامل ہو، ایک مکمل شے تسلیم ہوتی ہے۔
تصویر میں دیکھیں آپ رنگوں کے نقطے، آپ اس کو ادھر ادھر ملا رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ ایک لائن میں بلیک ہے اس لیے وہ پوری ایک شناخت ہو رہی ہے، یہ بلیک کی لائن ہے، یہ وائٹ کی ہے۔ یہ پرنسپل آف سملیرٹی ہے، پرنسپل آف کنٹینیوٹی۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ حالانکہ تصویر اس طرح سے ہے لیکن اس کو سمجھ کیسے رہے ہیں آپ، ایک کنٹینیوشن، ایک تسلسل کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، تسلسل کا اصول ہے نا۔ تسلسل کا یہ اصول یعنی کسی بھی تصویر یا شے کو الگ حصوں میں دیکھنے کے بجائے ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ دیکھنا۔ حالانکہ اس کو آپ الگ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی، لیکن نہیں، اصول کیا ہے، ہمارا ذہن کیا کام کر رہا ہے، اس کو اگر اس سے ملا دیا جائے تو یہ اس طرح سے کنٹینیوشن میں سب چیزیں ہوں گی۔ چھوٹے پن کا اصول، چھوٹے پن کے اصول کے مطابق کسی بڑے منظر پر بنی چھوٹی تصویر زیادہ اچھی نظر آتی ہے نا۔ تصویر میں ہم سیاہ رنگ کے کراس، سفید کراس کے مقابلے میں زیادہ واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ ہمارا پیج وائٹ ہے تو وائٹ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اسمالنیس، یہ چھوٹا بلیک ایک دم کم ہے، یہ واضح دکھائی دے رہا ہے اور وائٹ جو ہے اس میں مل رہا ہے۔ یہ چھوٹے پن کا اصول ہے، یہ شناخت کا اصول ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہے پرنسپل آف سیمیٹری، ہے نا، تشاکل کا اصول۔ تشاکل کے اصول میں آپ دیکھیں کہ ادھر والا جو ہے فرسٹ ون، پہلا والا جو ہے، آپ اس کو ایک شکل دے سک رہے ہیں، واضح شکل دے رہے ہیں، ہے نا، ایک شکل دیں، فرد کی اشکال کو اخذ کرنے کی فرد کی صلاحیت ہے، یعنی غیر۔ دوسرا دیکھیں آپ، یہ بازو والا جو ہے اس میں آپ کوئی شکل نہیں دکھائی دے گی، ادھر آپ اس کو ایک شکل دے دیں گے، یعنی ایسی چیزیں جو بے ترتیب ہے لیکن آپ اس کو شکل دے رہے ہیں، یہ تشاکل کا اصول ہے۔ اطراف و اکناف کا اصول، اس میں آپ یہاں دیکھیں اطراف و اکناف کے اصول میں یہ جو آپ کو بلیک میں لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ اس کو اگر آپ، یہ لفٹ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور اوپر اور نیچے سے لائن ڈرا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفٹ لکھا ہوا ہے، ورنہ یہ تو پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے گھیرنے کے بعد، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو اگر ہم ایک ساتھ جمع کر دیں گے یا اس کی کچھ حد بندی کر دیں گے تو یہ اپنے آپ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اطراف و اکناف کا اصول ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ تکمیل کا اصول۔ ابھی آپ کو یہ، آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، کیا ہے، آپ دیکھیں آپ اس کو بالکل سمجھ لیں گے کہ یہ ٹرائنگل ہے، یہ مثلث ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، حالانکہ بیچ میں سے وہ ادھورا ہے لیکن ہم نے اس کو جوڑ لیا۔ یہ دراصل پرنسپل آف کلوزر ہے نا، تکمیل کا اصول۔ یہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہے، بس اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسی ہمارے سامنے آئی ہم نے فوراً سے اس کی جو ہے اس کو ایک نام دیا اور اس کی پہچان کی۔ اور یہ تمام اصول دیکھیں آپ، یہ جتنی میں شکلیں آپ کو بتا رہی ہوں یہ شکلیں بلیک اور وائٹ بیک گراؤنڈ کی ہے۔ بلیک شکل ہے، وائٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، شکل ہمیشہ کالی رہے گی اور وائٹ اس کا بیک گراؤنڈ رہے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ اوپر کا شکل اور عرض کا عکس یا الٹ آپ دیکھیں، اس میں اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں اس کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو کہ اس میں آپ کو ایک طرح سے دکھائی دے گا ایک گلدستہ ہے، لیکن واضح طور پر یہ دو چہرے ہیں، آپ دیکھیں گے تو یہ دو چہرے دکھائی دیں گے۔ یہ دو چہرے کب دکھائی دے رہے ہیں، جب آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ قبول کر رہے ہیں کہ اس کا بیس، اس کا عرض وہ وائٹ ہے اور شکل کالی ہے، لیکن جب آپ کالے کو بیس بنائیں گے تو شکل وائٹ دکھائی دے گی، یہ ایک گلدان دکھائی دے گا۔ دراصل یہ پرسیپشن ہے ہمارا، اس طرح سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسانوں میں رکھی ہے اور اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار دیکھیں ہم کو جو ہے ابھارتے ہیں اس چیز پر کہ جو عقل رکھتے ہیں وہی غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے غور و فکر کے لیے ہی تو بنائی ہے، اور یہ غور و فکر کیا کرے گا، ہمیں اپنے خدا سے، اپنے رب سے نزدیک کرے گا، ہمارے ایمان کو جو ہے مضبوطی بخشے گا۔ اب دیکھیں کتنی بہترین صلاحیت ہے یہ صلاحیت آپ کو کسی دوسرے جاندار میں نہیں دکھائی دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں اس کو دی تاکہ وہ ایک زندگی گزارے تو ایک منظم طریقے سے گزارے، ایک ڈھنگ سے گزارے، اور اس کو گزارنے کے لیے اس نے پھر ایک باقاعدہ ایک ضابطۂ حیات دیا جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہے کہ یہی جو ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے سینسز دیے ہیں، یہ جو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے ہم جو ہے پازیٹیو چیزیں حاصل کریں اور یہ اس کو فائدہ مند بنائیں۔ یہ فائدہ مند کب ہوگا؟ جب یہ ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، تب یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور نقصان دہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا میں تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن وہ ہم کو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔
یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا. اب اس کے آپ نوٹس بنائیں، اور ویسے آپ کو نوٹس تو میں فراہم کر ہی رہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے آپ کے نوٹس بنا کر مجھے بتائیں. جزاک اللہ خیر.